ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. نہایت ہی واجب القدر علماء کرام اور علاقہ کے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ جل شانہ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ جل شانہ کے مخصوص فرشتے زمین میں گھومتے ہیں اور ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کی یاد ہو رہی ہو، اس کو یاد کیا جا رہا ہو، اس کی تحمید بیان کی جا رہی ہو، اس کی حمد بیان کی جا رہی ہو، اس کی کبریائی بیان کی جا رہی ہو. تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کو ایک دوسرے سے ملا کر آسمان تک یہ سلسلہ لے جاتے ہیں اور ان بندوں سے وہ اپنے پروں کو ملتے ہیں برکت کے لیے. اللہ جل شانہ باوجود علم رکھنے کے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم تیرے ان خاص بندوں کی مجلس سے آ رہے ہیں، اس مجلس میں ہم شریک تھے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تیری جنت کے طلبگار تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا کہ جنت دیکھی تو نہیں ہے. کہا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہتے اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ طلب کرتے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری آگ سے، جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے تو؟ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ بڑھ کر اس سے پناہ چاہتے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، مجھے میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا. سبحان اللہ. پھر فرشتے فرماتے ہیں بیچ میں کہ یا اللہ ادھر ایک آدمی تھا، گزر رہا تھا، گناہگار تھا بہت زیادہ، لیکن ویسے سے کان میں آواز پڑی اور مجلس میں شامل ہو گیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا اگر سے گناہگار اپنے کام کے لیے بھی آیا ہو تو میں نے اسے بھی بخش دیا. تو یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہم سب بخشے جائیں گے انشاءاللہ. اس بات کا ایمان اور یقین رکھیں. یہ آقا علیہ السلام کی زبان کے الفاظ ہیں اور ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پہ قرآن مجید کو بچوں نے پڑھا ہے، اس کی تکمیل کی ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے پہلی دفعہ مسجد جاتا ہے اور قاری صاحب اسے، استاد اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم تک ابھی بچہ نہیں پہنچاتا کہ اللہ جل شانہ اس کے والدین کی اور اس کے استاد کی مغفرت فرما دیتے ہیں.
سبحان اللہ. یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی سٹارٹ میں پڑھ رہا ہے، شروع میں. اور جو بچہ قرآن کو سارا پڑھ لے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی وہ 10 کے بدلے تبدیل ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. الف الگ لفظ ہے، حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے. تو اس 3 لفظوں کے پڑھنے پر اللہ جل شانہ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس بچے نے سارے کا سارا قرآن پڑھ لیا ہو تو اس کو کتنا ثواب ملے گا. اسی طرح جو طالب، یہ تو ہم دنیا کے ماحول میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک خان صاحب آئے، چودھری صاحب آئے، ایم پی اے منی صاحب آئے تو اس کے ساتھ 2 آگے گاڑیاں 2 پیچھے گاڑیاں، ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں جی پروٹوکول جا رہا ہے. اللہ جل شانہ کے طالب علم جو قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، طالب علم وہ یہ محلے کا طالب علم ہو یا مدرسے کا طالب علم ہو، دونوں اس میں شامل ہیں. اللہ جل شانہ کے مقرب 10,000 فرشتے اس قرآن پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے بچے کے ساتھ پروٹوکول کے لیے پھرتے ہیں. سبحان اللہ. 10,000 مقرب فرشتے، اللہ جل شانہ کے 10,000 مقرب فرشتے اس طالب علم جو صرف ہمیں گندے کپڑوں میں اور میلی ٹوپی میں اور ایک چپل دوسری اور دوسری پہنی ہوئی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے 10,000 فرشتے اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں. اسی قدر ہمیں نہیں ہے کیونکہ ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں. ایک طالب علم نے اپنے استاد کو کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ لوگ باہر بہت برا دیکھتے ہیں، تو قدر زر زرگر شناس قدر جوہر جوہری، کہ جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ گاڑیوں والے کے پاس پتا ہوتا ہے کہ گاڑی کون سا ماڈل ہے، کون سی جگہ کی ہے اور اس میں کیا فالٹ ہے. لیکن علم والوں کی قدر، طالب علم کی قدر وہ اس علم رکھنے والے کے پاس ہوتی ہے. تو استاد نے اسے ایک ہیرا دیا کہ یہ ہیرا پکڑو، جا کے اس کو جو ہے نا پہلے سبزی منڈی میں دیکھ کر آؤ. جب وہ لے کر گیا اسے جا کے اس نے دکھایا، ایک دکاندار اس نے کہا جی 1 کلو ٹماٹر دے دوں گا اس کے بدلے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. گیا اس نے کہا 1 ٹماٹر، کہنا کچھ نہیں، بس تم نے واپس آ جانا ہے پوچھ کے. دکانوں میں کسی نے 1 کلو پیاز کہا، کسی نے ٹماٹر کہا، کسی نے سبزی، کسی نے گاجر. واپس آ گیا. دوسرے نے کہا جا کے گڑ کی منڈی میں دکھا کے آؤ. وہ دیکھنے گیا، جا کے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس پہ تو تمہیں صرف آدھا کلو گڑ ہی مل سکتا ہے، باقی کہہ رہے کس کام کا یہ. اگلے دن اسے بھیجا کپڑے کے مارکیٹ میں کہ جا کے اسے کپڑے کی تھان والوں کے پاس دکھا کے لاؤ. لے کر گیا وہاں، اس نے کہا جس پہ تمہیں ایک سوٹ ہی مل سکتا ہے بہت زیادہ کر کے، وہ بھی میرے خیال سے مہنگا ہوگا. جب اگلے دن آیا استاد نے کہا جا کے اب اس کو جوہری کی دکان میں جا کے سناروں کے پاس اور جوہریوں کے پاس جا کے اس کو لے کر جاؤ. پہلے جوہری کی دکان میں گھسا، اس نے دیکھا اپنا شیشہ لگا کے، اس نے کہا دیکھے کہاں سے آئے ہو، ملا کہاں سے ہے. یہ تو ہم یہ مارکیٹ والے سارے بھی مل جائیں تو اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، تمہیں ملا کہاں سے ہے. اس کی قیمت صرف تمہیں بادشاہ کے پاس مل سکتی ہے اور کسی کے پاس نہیں مل سکتی. تو استاد کے پاس جب گیا، استاد نے کہا یہ تم اپنی قیمت لگانے کے لیے نا وہ مارکیٹوں میں نہ جایا کرو، اپنی قیمت لگانے کے لیے تم جو ہے نا وہ منڈیوں میں نہ جایا کرو. اپنی قیمت لگانی ہو تو اللہ والوں کے پاس جایا کرو. جب اللہ والوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں تمہاری قیمت کا اندازہ ہوگا. طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، پر. اب یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ مدرسے کا طالب علم ہے، قرآن پڑھنے والا ہے. میرے نظر میں تو دونوں ہی جیسے ہیں. جو مسجد آ رہا ہے قرآن پڑھنے والا وہ بھی وہی طالب علم ہے، اللہ کا دین سیکھنے آ رہا ہے. تو اس طالب علم کی قدر کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے. ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا. کن عالما او متعلما او خادما او محبا، یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کے خادم بن جاؤ
یا جو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس کے علاوہ نہ بننا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم عالم تو ہیں نہیں، طالب علم بھی نہیں ہے، تو کم از کم ان کے خادم تو بن جائیں، ان سے محبت کرنے والے، کم از کم درجہ ان سے محبت کرنے والا تو ہو۔ ہمیں سب سے زیادہ، معذرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہوئے، ہماری سب سے بڑی تنقید جو ہے نا وہ اس زمانے میں مولوی ہے۔ ہماری زبان کھلتی ہے تو مولوی کے خلاف۔ ٹھیک ہے، ہماری بھی کمزوریاں ہوں گی، لیکن مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے ضمن میں ایک حدیث کوٹ کی ہے۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن گناہگار علماء سے فرمائیں گے، ظاہر عوام میں وہ حدیث بھی ہے، وہ ریاکار عالم کے بارے میں، ریاکار اور گناہگار میں فرق ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ان کو اونچے منہ لے کے جانا، جہنم میں ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک عالم ہوگا، وہ ریاکار ہیں، گنہگار کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ گنہگار علماء کو بلا کر فرمائیں گے، ہاں میرے بندو، ان کی نظریں نہیں اٹھیں گی، گنہگار ہوں گے نا، لیکن اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اے میرے علماء، اے میرے بندو، میں نے تمہارے دلوں میں علم اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ میں تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء کی قدر ہے، لیکن ہماری زبانیں کھلتی ہیں پہلے علماء کے پیچھے، ہم ٹارگٹ کرتے ہیں علماء کو۔ جتنا بھی گیا گزرا عالم ہوگا، خدا نہ اس کے لیے کبھی اس کے لیے زبان نہ کھولیں۔ تو یہ بچے جنہوں نے آج ٹائم زیادہ، باقی تو مہمان جو آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے علم کا آپ کو اظہار کرنا ہے، اور ان کو آپ کو جو ان کے پاس علم ہے ان کو آپ تک پہنچانا ہے۔ صرف یہ بات عرض کروں گا کہ میں پچھلی دفعہ یہاں ایک دفعہ آیا ہوں، جو باتیں مجھے بری لگی، میں آپ جس کو بری لگیں پیش کی معذرت، لیکن جو حق ہے میں بتا کے جاؤں گا۔ ایک یہ کہ آپ قاری صاحب کو قاری کہہ کے پکارتے ہیں، او قاری، او قاری، اتنے اتنے بچے ہیں، یہ کون سی تمیز ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والا وہ یہاں کا ہو یا باہر کا ہو، کیا یہ مناسب لگتا ہے کہ او قاری، قاریاں ٹاکوئے، قاریاں بلاوے، قاریاں فلاں کروئے؟ مجھے انتہائی دکھ ہوا اس دن جب میں نے یہاں پہ اتنے سے بچوں سے سنا کہ قاری، آپ قاری صاحب کہہ کے تو بلا لینا، اتنی جو عزت ان کو دے دینا، یا نہیں صحیح بات؟ غلط بات کر رہا ہوں؟ اگر غلط ہے تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، لیکن آپ ایم پی اے صاحب آتے ہیں، خان صاحب آ گیا، خان صاحب، چودھری صاحب آ گیا، اور وزیر صاحب آ گیا، ملک صاحب آ گیا، تو ایک قاری کے لیے اتنا گھٹیا لفظ آپ جو قاری آ گیا، قاریاں ٹاپ ہوئی۔ مجھے تو ان کو نہیں آتی، میں تو پشتو اسپیکنگ اور ساتھ اردو اسپیکنگ میں، لیکن میں نے سنا ہے کہ مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، امیر صاحب، تو دین والوں کے ساتھ یہ القاب کیوں نہیں لگتے ہمارے منہ سے؟ تو اس لیے معذرت کے ساتھ اس چیز کو اپنی عادت بنائیں کہ جو بھی بندہ ہو اس کے مرتبے انزل الناس منازلہم، اس کے مرتبے مقام کے مطابق اس کو عزت دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز دین ادب کا نام ہے، جب آپ دین والوں کی ادب کریں گے، دین والوں کا ادب کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو اٹھائیں گے، آپ کو بلندیاں نصیب ہوں گی۔ تو یہ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، باقی تو علماء کو اپنے بیانات سے محظوظ فرمائیں گے۔ کوشش کریں کہ قاری کو قاری نہ کہیں، مولوی کو مولوی نہ کہیں، مولوی صاحب ہو گیا، حافظ صاحب ہو گیا، قاری صاحب ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آپ کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، یہ قراء، یہ علماء حضرات، محتاج اللہ کسی کو نہیں کرتا، لیکن آپ ان کی چاہت، ان کی منشا کے بغیر ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں۔ سمجھ آ گئی نا؟
یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنا ہے تو ہے، ہوگا، اللہ ان کو اور بھی دے. میرے